لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا غفور له ولا شكور له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نبي بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته ولا معصوم بعد معصومه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
سبحانك لا علم لنا اللهم ربنا لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاکرام بزرگوں، میرے بھائیو دوستوں، سماعت کرنے والی باپردہ باحیا اسلامی ماؤ بہنوں، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ رب العالمین حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو مل کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم بہت ہو چکا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جس کو پتہ نہ ہو۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ بدنظری گناہ کبیرہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اکیلے قبر میں جانا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ملاوٹ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دھوکہ دینا گناہ ہے، ورثاء کا مال کھانا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، بہتان لگانا گناہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے یہ کام کر دیا۔ فقدان یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے انا ختم نہیں ہوتی، تکبر ختم نہیں ہوتا، کہیں مال کا تکبر ہے، کہیں برادری کا تکبر ہے، کہیں اولاد کا تکبر ہے، کہیں پیسے کا اور جاہ و جلال کا تکبر ہے، کہیں جوانی اور خوبصورتی کا تکبر ہے، میں خوبصورت ہوں، میں نوجوان ہوں، ہر وقت اسی پہ پڑا ہوا ہے، کہاں سے کوئی گناہ کا راستہ ملے اور میں کسی کی عزت کو لوٹ ڈالوں۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ سب کو پردے اور حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اکثر ہمارے پاس جو مسائل آ رہے ہیں، گھروں میں جو بڑے موبائل ہم نے اپنی عورتوں کے ہاتھ میں دیے، چاہے وہ میری بچی، میری بہن، اس نے شادی نہیں کی، چاہے شادی ہو چکی ہے، اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات ملنے کو نظر آتے ہیں، کاش سے اس سے پہلے موت آ جاتی کہ میرے اور آپ کے یہ اعمال جب میرے محبوب پہ پیش ہوتے ہوں گے تو میرے آقا پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ آج امت مسلمہ، میری یہ بستی، میرا یہ علاقہ کہاں جا پہنچا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے گرمی، بجلی نہیں، ہائے گیس ختم ہو گئی، ایم پی اے کہاں چلے گئے، ایم این اے کہاں چلے گئے۔ نہ میرے بزرگوں بھائیوں، یوں کہہ دو کہ ہم سے اللہ ناراض ہے۔ اپنے گناہوں کا وبال اپنے ایم پی اے اور ایم این اے پہ مت ڈالیں، اپنی بے نمازگی کا گناہ اپنے وڈیروں پہ مت ڈالیں۔ ہر کوئی کہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرا کاروبار کیسے چل رہا ہے، میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے
میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے گھر میں میری بوڑھی ماں میرا چہرہ ترسنے کے لیے بیٹھی رہتی ہے، اور میرے نوجوان کو پھرنے اور گھومنے سے فرصت نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں، گھوم کر گانے بجانے کے لیے پیسے ہیں، فضول کا پیٹرول لگا کر ندیوں اور وادیوں میں جا کر کھانے کے لیے پیسے ہیں۔ کاش ہم نے سوچ لیا ہوتا کہ میرے محبوب ایک دن کھانا کھاتے اور 2 مہینے گزر جاتے، میرے محبوب کے گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ کاش کبھی اور میں اور آپ نے سوچا ہوتا۔ اماں فرماتی ہیں میرے محبوب اپنی جوتی خود صحیح کیا کرتے تھے، میرے آقا اپنے کرتے پہ خود پیمن لگایا کرتے تھے۔ حضرت ام میمونہ فرماتی ہیں ایک صحابیہ نے میرے محبوب کے لیے کرتا بنایا، وہ لے کر آئیں، میرے آقا نے وہ کرتا پہنا۔ جو کرتا مبارک اتار کے حضرت سیدہ میمونہ کے گھر میں گیا، فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے محبوب کے مبارک کرتے پہ 7 پیمن لگے ہوئے تھے۔ آج کپڑے لگا کے تکبر کرنے والوں، اعلیٰ قسم کے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کی ساری نعمتوں کو بھولنے والوں، گرم پنکھوں میں بہترین ٹھنڈی ہوا کے نیچے قرآن نہ پڑھنے والوں، میرے محبوب تو کچی مسجد میں 9 مہینے میرے آقا نے نماز پڑھائی۔ ایک جگہ یہ کہ 9 سال میرے محبوب نے مسجد نبوی میں اندھیرے میں نمازیں پڑھائی ہیں، اس اندھیرے کی حالت میں مسجد نبوی میں کوئی دیا نہیں تھا۔ آج مسجدیں بنائی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو دکھلانے کے لیے، یہ میری مسجد، رنگ روغن کیے جا رہے ہیں، ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں، مقابلے میں مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن وہ خالی ہیں کس چیز سے؟ وہ خشوع سے خالی ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہوئے کون ہے ہم میں سے جس کو رونا آ رہا ہو؟ کون ہے ہم میں سے جس نے قرآن کو سینے سے لگا کے ہمیں رونا آ رہا ہو؟ کون ہے جو راتوں کو اٹھ کے سجدے میں رو رہا ہو؟ اماں فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے محبوب کروٹیں تبدیل کر رہے ہیں، آقا کو نیند نہیں آ رہی۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں میرے آقا اٹھے چل گئے، میں پریشان ہو گئی، آدھی رات گزر گئی، میں نے اٹھ کے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اماں فرماتی ہیں کیا ہوا؟ میں جا کر دیکھتی ہوں میرے محبوب مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں، اتنا لمبا سجدہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں پیچھے بیٹھ گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا وقت قریب آ گیا۔ اماں فرماتی ہیں مجھے ڈر ہو گیا کہیں محبوب کبریا دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ میں قریب ہوئی، میں نے مبارک پاؤں کو ہاتھ لگایا، میرے محبوب کے پاؤں مبارک میں حرکت آئی، میں قریب ہو گئی، میں نے اپنے کان آقا کے والضحیٰ والے چہرے کے قریب کیے۔ کیا سن رہی ہوں؟ کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رو رہے ہیں، آواز بند ہے، خاموشی کا سمندر بہہ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب ہے، ایسے خاموشی کا سمندر ہے، پوری کائنات کی اپنی امت کا غم ہے میرے محبوب کے جگر میں۔ اور آقا کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ہے میرے کریم اللہ، ساری رات سجدے میں گزاری، اگر آپ میرے نام لینے والوں کو عذاب دے دیں تو آپ کے بندے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، کون ہے پوچھ سکتا ہے آپ سے؟
آپ تو مالک اور خالق ہیں، آپ رازق ہیں، رب العالمین ہیں۔ آپ ساری کائنات والوں کو جہنم میں ڈال دیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ساری کائنات والوں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے تو آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، جب میں محبوب کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے کہ سجدہ کروں، جب میں محبوب کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ کائنات کے سردار کو سجدہ کروں، جب محبوب کبریا کی واللیل والی زلف کا تذکرہ قرآن میں پڑھتا ہوں دل کرتا ہے کہ امام الانبیاء کو سجدہ کروں، آقا کی شان اور مقام کو جب قرآن و حدیث میں پڑھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کائنات کے سردار کو سجدہ کروں۔ لیکن جب میری نظر پڑتی ہے اتنی عظیم ہستی جن کے لیے میرے رب نے فرمایا میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، میرے محبوب یہ دنیا جہاں کی یہ ساری رون کے میں نہ پیدا کرتا اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا، میں جنت کے اتنے اعلیٰ باغات اور لولو اور موتی اور مرجان کو پیدا نہ کرتا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے منبع اور پھولوں کو کبھی نہ بیچتا، ہر پھول کی خوشبو ملا ہے، ساری پھولوں کی خوشبو ملا دو، درمیان میں آقا کو رکھ دو، میرے آقا سارے پھولوں کی خوشبو کے سردار ہیں۔ فرمانے لگے لیکن جب میں کائنات کے سردار کو دیکھ رہا ہوں کہ ساری رات سجدے کی حالت میں کہہ رہے ہیں تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے میرے مالک اگر میرے نام لینے والوں کو عذاب دے دے تو آپ کے بندے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن میری آنکھوں کی لاج رکھتے ہوئے معاف کر دے تو آپ تو زبردست حکمت والی ذات ہیں۔ اماں نے کہا میرے محبوب اتنا لمبا سجدہ کیوں، اتنا زیادہ رونا کیوں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی سے خطا ہوئی نہیں، اگر کوئی بھول سے نسی ہو گئی تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا ہے۔ میرے محبوب نے کہا عائشہ او میری حمیرہ میں کائنات کے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مکہ کے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا۔ میرے محبوب نے فرمایا میری امت والوں، میرے صحابہ، میرے یاروں، رب کا شکر ادا کیا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو اللہ نے ایمان دے دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، جب وہ آئیں گے نا تھوڑے لوگ 20,000 کے قریب لوگ مومن ہوں گے، سارے لوگ منافق ہوں گے، ایمان کا دعویٰ تو کریں گے لیکن ایمان پہ مضبوط نہیں ہوں گے۔ جس طرح ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے فوراً اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یوں کہتے ہیں کہ حساب کرو کسی نے جادو کر دیا ہے، بتا دیجئے کسی کی نظر لگ چکی ہے، لوگوں نے منہ کھول دیے ہیں، نانا میرے بھائی میرے بزرگ آزمائش آتی ہے تو میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، کسی کو الزام نہ دیا کریں۔ اسی اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا تواضع اختیار کرو۔ کس چیز کا تکبر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھے تھے صحیح نہ میں نے من ای شیء خلقا، او تکبر کرنے والے انسان، آج تو مال مل گیا، جوانی مل گئی، جائیداد مل گئی، گھر مل گیا، اولاد مل گئی، خاندان مل گیا، کاروبار مل گیا،
اللہ نے فراوانی دے دی، کئی وقت کے کھانے کھا رہے ہو، کہیں گھر میں جاتے ہو تو بھوکے واپس نہیں آتے ہو، اللہ نے فراوانی کر دی، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، من ای شیء خلقم، میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اندازے سے رکھا، ہاتھ جو خوبصورت لگتے تھے وہ بنائے، جسم کے جو اعضاء بڑھنے کے قابل تھے اللہ نے حکم دے دیا، جس طرح اعضاء بڑھتے رہے، اگر زبان بھی بڑھتی تو ہماری زبانیں ناف کو آ جاتی۔ دعا کریں اللہ عذاب قیامت والے دن کے عذاب سے محفوظ فرما۔ میرے محبوب نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم کا پانی پلایا جائے گا، ان کے منہ کا یہ گوشت گل کے پانی کے پیالے میں آ جائے گا، اور ان کے ہونٹ لمبے ہو کے پیٹ پہ آ جائیں گے، یہ ہونٹ لمبے ہو کے پیشانی پہ چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں گے فرشتوں کیا ہو گیا؟ دعا کر دیجئے موت آ جائے۔ فرمایا آج موت نہیں آئے گی، اسی طرح اللہ کا عذاب ملے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے والوں، آج تو ہم نے کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کر سکے، میں قربان جو ان بچوں کے ایمان پر، ہمارے بچے آپ پہ قربان ہو جائیں۔ شام والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے 14 صدیاں پہلے میرے محبوب نے دعا کی تھی، ایک وقت آئے گا آپ پہ مظالم ڈھائے جائیں گے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ سارے گھر کے جنازے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قربان جو ایک نوجوان پر 20 گھر کے افراد شہید ہو گئے، سارا گھر ملبے میں آ گیا، اس گھر کی ایک چوکھٹ کے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے ربا شکر آپ نے میرے خاندان کو شہادت کے لیے قبول کیا، کاش میری بھی موت شہادت والی آ جاتی۔ سنو نا اس ماں کی پکار، 3 بیٹیاں شہید ہو گئیں، سنو نا اس کی پکار، 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ معصوم 6 مہینے کا بیٹا ہاتھ میں لے کر کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر کی محبت کے لیے میرے بیٹے کو قربان کیا، کاش میرے 70 بیٹے ہوتے میں قربان کر دیتی۔ تو مجھے صحابی رسول کی بات یاد آ گئی، کافروں نے قید کر لیا، باندھ دیا، بچہ لے لیا، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، ماں کو قید کر دیا، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، بچہ ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، تیل کا کڑایا ابال دیا، تیل ابلنے لگا، سارے کافر کھڑے ہیں، نہتی صحابی رسول کھڑی ہے، کہا کہ مر جاؤ، اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دو۔ کہنے لگے یہ تو جسم ایک ہے، کاش میری سو جانی ہوتی آقا کے لیے قربان کر دیتی۔ کافروں کو غصہ آیا، انہوں نے بچے کو اٹھایا، تیل کے ابلتے ہوئے کڑائی میں ڈال دیا۔ یہ کہنا اور سننا آسان ہے، گرم چائے گر جائے برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ کہنا اور سننا آسان ہے۔ وہ صحابی آپ کے ایمان پہ قربان ہو جائے، عورت کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی ممتا بڑی محبت والی ہوتی ہے، بچہ مچھلی کی طرح بن کے ہڈیاں علادہ ہو گئی، گوشت علادہ ہو گیا، کافر تاڑیاں بجا رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کیسی آزمائش ہے۔ تو صحابیہ رونے لگی، ماں تھی نا، رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عتبہ نے کہا پہلے روتی، بچہ بچ جاتا، کہنے لگی ظالم سن، بچے کے لیے نہیں رو رہی، اس لیے رو رہی ہوں یہ تو ایک بیٹا ہے، کاش میرے 70 بیٹے ہوتے آقا کے لیے قربان کر دیتی۔
ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ کلمہ گھر میں مل گیا، اذان گھر میں مل گئی، قرآن گھر میں مل گیا، پڑھانے والے گھر میں مل گئے، مسجد محلے میں مل گئے، علماء بتانے والے مل گئے، خود دین سیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے کبھی سجدہ کر کے ہم روئے ہیں یا نہیں، سوالیہ نشان ہے نا، کبھی ہم مصلی بچھا کے روئے ہیں یا نہیں، حج کی تمنا کر رہے ہیں، عمرے کی تمنا کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں موت کی تمنا کر رہے ہیں، حرم میں مرنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہماری تمنائیں قبول فرمائے، لیکن صبح اٹھ کے ذرا قرآن پڑھ کے رونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باتیں تو سارے کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا جب دیکھو لوگ پریشانی میں ہیں، قوم پریشانی میں ہے، پیسہ موجود ہے برکت نہیں ہے، مال موجود ہے برکت نہیں ہے، قانون گھر میں رشتہ دار بیٹے کمائی کر رہے ہیں برکت نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے برکت نہیں ہے، ایک کوٹھی ہے تو دوسرے کی تمنا ہے، ایک گھر ہے تو دوسرے کی تمنا ہے، ایک گاڑی ہے تو دوسرے کی تمنا ہے، 1 لاکھ کی مالیت ہے تو 2 لاکھ کی تمنا ہے، 1 تولہ سونا ہے تو 2 تولے کی تمنا ہے، اسی میں انسان پھنس رہا ہے۔ فرمایا پریشانیوں میں آ جاؤ گے، کیوں آ جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے قرآن سے اعراض کیا، جس نے نبی کے فرمان سے اعراض کیا، جس نے نمازیں چھوڑی، جس نے حرام کھایا، جس نے اولادوں، آج افسوس کی بات ہے 99% ہم مسلمان چاہتے ہیں، اور ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بچی کو پڑھاؤ لیکن بچی کو پردہ پہلے سکھاؤ، اپنے بچے کو پڑھاؤ لیکن اس کو پردہ پہلے سکھاؤ۔ صنعاء سے ایک عورت چلی، یمن میں پہنچی، سونا پاس، نوجوان عورت، فاروق اعظم نے کہا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ 2 صحابہ کو کہا جاؤ، یہ امت کی بیٹی جا رہی ہے، بیابان بھی آئیں گے، جنگل بھی آئیں گی، راتیں بھی آئیں گی، جاؤ اس کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ میرے نبی کے شاگردوں، وہ میرے نبی کے صحابہ، آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائے۔ کیا سبق سیکھا ہے میرے آقا سے، کیا حیا سیکھی ہے میرے آقا سے۔ ہمیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو ہمارے ایم این ایز ہم سے ووٹ ایمان اور اسلام کی لیتے ہیں، اور اسمبلی میں قانون پاس ہوتا ہے کہ آپ کے کالج اور یونیورسٹی میں بچیوں کو نچوانے کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے۔ آج میری بچی، میری بہن، میری بیٹی، پورا سٹیج لگتا ہے۔ جو استاد روحانی باپ ہوتا ہے، جو استانی روحانی ماں ہوتی ہے، وہ استاد سامنے بیٹھتا ہے غیر محرم، اور امت کی بچی کو سامنے بٹھا کے نچوایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا رونے کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، میری بیٹی، میری بہن سٹیج لگا ہوا ہے اور ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے ایم این ایز اور آپ کے ایم پی ایز نے یہ قانون اسمبلی میں پاس کیا ہے، پتہ نہیں ان کا ایمان کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا ان کا ایمان۔ 2 صحابہ ساتھ ہیں، بہن گھر پہنچی، بھائی نے اپنی بہن کا گریبان پکڑ لیا، تماچا مارنے کے قریب ہوا، بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مارنے سے پہلے سوال پوچھئے، فرمایا کتنا لمبا سفر؟ 2 نوجوان، ان نوجوانوں کے درمیان آئی ہو، میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔
بہن نے بھائی کا ہاتھ چھڑا کر رو کر کہنے لگی میں نوجوانوں پہ قربان ہو جاؤں. راستے میں اندھیری راتیں بھی آئیں اور بیابان جنگل اور وادیاں بھی آئیں. اللہ کی قسم میرے بھائی اتنی میری عزت تیرے پاس محفوظ نہیں تھی جتنی میری عزت میرے محبوب کے یاروں کے درمیان میں محفوظ تھی. جب میں بیٹھتی تو یہ اپنی پیٹھ کر کے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. جب میں چلتی تو ان کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا. میں نے جو حیا ان نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے او میرے پیارے بھائی اتنا حیا تو آپ کی بہن کی آنکھوں میں بھی نہیں ہے. خبردار الزام لگائیے. بھائی خاموش ہو گیا. بہن اندر گئی اور اندر جا کے بہن نے کلمہ شہادت پڑھا اور میرے محبوب کی غلام بن گئی. آپ اور میں دین کا کام نہیں کریں گے کافر دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں. یاد رکھو یورپ میں دڑا دڑ خاندانوں کے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں. کئی علماء کی برکت سے کئی تبلیغ کی برکت سے خاندانوں کے خاندان. اور یاد رکھنا ہم نے اگر قرآن کی قدر نہ کی ہم نے رسول اللہ کی سنت کی قدر نہ کی ہم نے محبوب کبریا کی حدیث کی قدر نہ کی ہم نے صحابہ اور اہل بیت کی قدر نہ کی ہم نے بیت اللہ اور مسجد نبوی کی قدر نہ کی اللہ اس قوم کو اٹھائیں گے وہ قرآن کی بھی قدر کریں گے وہ حرمین شریفین کی بھی قدر کریں گے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ یہ اللہ ہم سے یہ نعمت چھین نہ لے. یہ نعمت چھن گئی ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. میرے نوجوان ساتھیوں یہ ایمان بڑی نعمت ہے یہ قرآن بڑی نعمت ہے یہ میرے محبوب کا فرمان بڑی نعمت ہے. روئیے اللہ کے سامنے اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیے اپنی بیٹی اور بہن کو پردہ سکھائیے اپنے گھروں میں باز والی نظر رکھیے. ہم نے اپنے گھروں کی نظر کو چھوڑا اپنے پڑوس اور رشتہ داروں کے گھروں پہ نظر رکھی. ہم اپنے گھر کو بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. میرے نوجوان میں راستے میں بیٹھ کے مسلمان بہنوں اور بچیوں پہ نعرے کسے لیکن وہ نوجوان نہیں جانتا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کی مرضی مانے یا آپ کی مرضی نہ مانے. اپنے موبائل میں انڈیا کی تصویریں رکھنے والوں انڈیا کے گانے رکھنے والوں گانے پہ اور دم پہ ناچنے والوں یاد رکھنا یہ مکافات عمل ہے. آج کسی کی بہن اور بیٹی آپ کو راستہ دیکھ کر آپ اپنا راستہ تبدیل کر رہی ہے کل کہیں آپ نے گھر میں یہ معاملہ پیش نہ ہو جائے. اس سے ڈرنا چاہیے آپ کو ڈرنا چاہیے. ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ قصور میرا ہے یہ قصور بڑے بھائی کا ہے یہ قصور والد کا ہے یہ قصور میری بیٹی کی ماں کا ہے کہ میری ماں نے اپنی بیٹی کو وہ ادب نہیں سکھایا جو سکھانا چاہیے تھا. یہ قصور میرے اس بزرگ کا ہے جس بزرگ نے دنیا کی واہ واہ کے لیے اپنی زندگی تو کھپا لی لیکن اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو رب کا تعلق نہیں سکھایا. یہ ہمارا قصور ہے. اور اس سے بڑا قصور کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. ہماری معیشت کم برکت نہیں بے برکتی ہے. لاکھ لینے والا بھی ہائے 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 کر رہا ہے ہائے گزارا نہیں ہو رہا. 50,000 لینے والا بھی ہائے گزارا نہیں ہو رہا. 2 لاکھ کی آمدنی ہے ہائے گزار شکر. بہت کم لوگ ہیں جن کی زبان سے شکر سنا جاتا ہے. بس یہ قرضہ ہے بس یہ کرنا ہے گزارا نہیں ہو رہا. ہائے مہنگائی ہو گئی ہائے بے برکتی ہو گئی. آؤ پوری امت مل کر توبہ کریں پھر دیکھو نا اللہ کے فیصلے کیسے تبدیل ہوتے ہیں. پہلے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل کے بارش کے لیے دعا کرتے تھے ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. اشارے کر رہے ہیں گرمی ہے گرمی ہے. کس نے توبہ کی اب میں سے
امیر ہے تو گھر میں جنریٹر ہے، ہاں جی غریب بیچارہ پکھی ہلا کے گزارا کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ آؤ ففروا الی اللہ، آؤ بھاگے اللہ کی طرف، آؤ اللہ کو منوا لیں، اللہ راضی ہو گئے ساری کائنات ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ ناراض ہے ہم سے، اس لیے ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے۔ اسے میرے بھائی بزرگوں، او میرے نوجوان ساتھیوں، آج اپنے دل پہ ایک بات لکھ کر جاؤ، یوں سمجھو کہ یہ موت آج میرا آخری وقت ہے، پتہ نہیں میں مسجد سے باہر جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، پتہ نہیں ہے کہاں موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یہاں باہر نکلنے سے پہلے میری التجا ہے اپنے دل پہ چوٹ لگا کے جاؤ، رزق جو میرے رب نے ماں کے پیٹ میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اپنے دل پہ ایک چوٹ لگا کے جاؤ، اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، تیری جتنی نعمتیں میں شکر ادا کرتا ہوں، پہلے میں شکریہ کی ہیں، آج میں تکبر سے بچ کے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں آپ کو بھی سکون ملے گا، آپ کے گھر میں بھی سکون آئے گا۔ دوسرے تیسرے دن میرے پاس ایک پرچی آتی ہے، کسی پہ گنتی لکھی ہوئی کہ او جی دیکھو جی حضرت استاد جی کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ تعویذ گھر سے ملا ہے، یہ فلاں چیز گھر سے ملی ہے، اب میں بڑا پریشان ہوں۔ اور میرے بھائیوں ان چیزوں سے نظر اٹھائیے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، جادو ہو رہا ہے کرتے ہیں لوگ، لیکن اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، دیکھیں پھر ہمارے گھروں میں کیسی تبدیلی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو توبہ کرے گانے بجانے کی محفل سے، کثرت سے گانا سننے والا، گانا سننے والی، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ٹی وی لگی ہوئی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، اور ننگا لباس آج عورتوں کو ننگا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان کو پورا لباس لگا ہوا ہوتا ہے، اور آنے والی وہی میری بہن اگر مسلمان ہے، کافروں کی ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے، ننگے لباس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیا ہمارے گھروں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ کون سمجھائے گا ہمیں؟ او جی میں نے خبریں سننی ہے، چھوڑو ان خبروں کو، پڑھو قرآن کو جو سچی خبر ہے، چھوڑو ان جھوٹی خبروں کو، پڑھو نبی کے فرمان کو جو سچی باتیں ہیں، چھوڑو ان باتوں کہانیوں کو، پڑھو میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں کو جو سچے قصے موجود ہیں، انبیاء کے واقعات پڑھیے، صحابہ اور اہل بیت کے پڑھیے، آپ دیکھیں ہمارے دل کیسے تبدیل ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی بس کرو، یہ فیس بک پہ بیٹھ کے یہ جہاد کرنا آسان ہے، فلسطین میں جا کر کافروں کے سامنے جہاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ او جی آؤ بھی نکلے جی، آؤ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، آؤ احتجاج کریں جی، روٹی مہنگی ہو گئی ہے۔ کل مجھے ایک ساتھی کہہ رہا ہے، میں گاؤں گیا شادی تھی، کہتا جی استاد جی آپ کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے، ہمیں تو 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے۔ میں نے کہا یار یوں کرنا، تو میری برکت والی تو لے لے، اپنی بے برکتی مجھے دے دے۔ او جی آپ کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے، 100 روپیہ دیتے ہو وہ بھی گنتے ہو۔ نکاح کے وقت پوچھتے استاد جی تسونی فیس بڑی زیادہ ہو گئی ہے۔ او خدا کے بندو، مار کے مطابق شرعی فیس ہوتی ہے نکاح کی، 1 دینار اور 1 درہم ہے 25-26 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ حساب کر کے بتاؤں پھر آپ کو پتا چلے کہ تسی استاد جی چھوڑو اسی خود ہی پڑھ سا نکاح، تسی چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم دین سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ شکر کرو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اللہ ہمارے والدین کو اجر جزیل عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں کلمہ اور اذان سکھا دی ہے۔ شکر کرو، ان سے پوچھو جن کے گھروں سے کفر تھا اور کفر کے بعد اسلام میں آئے، ان کا رونا دیکھو۔ برطانیہ میں ایک بہن مسلمان ہوئی، پردہ کر کے کالج میں چلی گئی، عورتوں نے اس کے ساتھ مذاق کی ہے، اس نے کہا تم 100 مذاق کرو، پہلے بڑا نبی کو ناراض کر چکی ہوں، آج کے بعد پردہ نہیں کھولوں گی۔ اس کے ساتھ مذاق کی ہوئی، اس کا برقع پھاڑ دیا گیا، اس پہ سئی ڈالی گئی، اس پہ گندا پانی ڈال دیا گیا، اس نے کہا جو مرضی کرو میں پردہ نہیں کھولوں گی، ڈٹ گئی ہے۔ اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا، بیٹی تو نے آج پردے کا خیال رکھا، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، رسول اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ ہمارے گھر میں میری بیٹی ہے، باپ لباس لے کر آتا ہے، آدھے بازو والا لے کر آتا ہے، پڑھے لکھے ہوئے یہاں پہ میرے بزرگ موجود ہیں۔ ہماری بیٹی، ہماری بھتیجی، ہماری نواسی، جتنے بھی رشتہ دار والی بچیاں آتی ہیں، تنگ پجامے پہنتے نہیں پہنتے،
آدھا آدھا بازو والا لباس پہنتے ہیں نہیں، کون لا کے لانے والا ہے؟ یہی بابا لے کر آیا ہے، یہی بھائی لے کر آیا ہے، یہی نانا لے کر آیا ہے، یہی دادا لے کر آیا ہے۔ اللہ کا خوف کرو۔ اپنی بچی کے سر سے آج سے دوپٹہ اتار دیا، بڑے ہو کر دوپٹہ نہیں کرتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، میرے نوجوان ساتھی سارے کریں گے۔ صبح یاسین کی تلاوت کرو، مصلی بچھا کے رو لو، بس کرو، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اللہ رحم کی بارش نازل فرمائے، اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، ان معصوم معصوم بچوں کی آہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پورا خاندان شہید ہو گیا، اور وہ بچہ 9 سال کا تقریباً ہے، قرآن کا حافظ نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، وہ ملبے میں بیٹھ کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے میرے ربا تیرا شکر ہے، تو نے دین کی سربلندی کے لیے میرے خاندان کو قبول کر دیا۔ ماں بھی شہید ہو گئی، والد بھی شہید ہو گیا، بڑے بہن بھائی، ایک بچا، اور کوئی واویلا نہیں، کوئی تماچے نہیں مارے، کوئی نہیں کہا میرا کیا بنے گا، ایک ہی بیٹا تھا کیا بنے گا، ایک ہی ماں، نہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے خاندان کو اپنے دین کے لیے قبول کر دیا ہے۔ واہ میرے بیٹے، تو نے تو صحابہ کی یاد تازہ کروا دی ہے، وہ امت مسلمہ کا سر جھک گیا ہے، تو نے ہمارے ایمان کو تازگی بخشی ہے۔ اللہ تجھے صبر عطا فرمائے، اس کی آنکھ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بلانا نہیں ہے، وہ فلسطین والوں کے لیے 14 سال پہلے میرے نبی نے دعا کی تھی کہ ایسا وقت آئے گا اپنے ظلم ڈھائے جائیں گے، آپ کے صبر پہ اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، رسول اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔